بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن کی بات کریں تو آج کے سیشن کا جو آؤٹ لک تھا وہ کل آپ کو بتا دیا تھا کہ دیکھیں بہت سے ایسے جو رزلٹ ہیں جن کی بورڈ میٹنگ ان پروگریس آئی ہے کل، جس میں نیشنل بینک تھا اور باقی تین چار تھے۔ اور اس کے بعد آج اگر دیکھیں تو آج جو بورڈ میٹنگز کی تعداد تھی 1365 تو بورڈ میٹنگز تھی جن کی آج اناؤنسمنٹ ہونی تھی، اس میں سے کچھ ہو چکی۔ اور اس کے بعد کل یہ بھی ذکر کیا تھا کہ صبح جو آپ کی مارکیٹ ہے وہ دیکھے گی کہ صبح جو پری اوپن میں رزلٹ آتے ہیں جس میں نیشنل بینک تھا اور باقی اور سٹاک ہیں، اگر ان میں اچھا رزلٹ آئے گا تو آپ کا جو انڈیکس ہے آپ کو پازیٹیو مومنٹم شو کرے گا۔ اور صبح آپ نے دیکھا کہ نیشنل بینک کا رزلٹ اچھا آیا، انہوں نے ریکمینڈ کیا 35 روپے کا ڈیویڈنڈ جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان سے اپروول ملے گا اس کو، اور اس کے بیس پہ آپ نے دیکھا کہ کافی اچھا ہمارے انڈیکس نے ایک آپ کو 1600 1700 پوائنٹ 1900 پوائنٹ تک ریکور کر کے دکھائی، ایک موو دکھائی، پازیٹیو دکھایا۔ اس کے بعد سینٹیمنٹ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے کمزور ہیں ابھی مارکیٹ کے، رمضان بھی ہے وہ بھی چیز ہے، اس کے بعد عوام پینک بھی ہے اس کو بھی لے لیں۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی صبح ذکر کیا تھا وائس میسج میں کہ اب عوام یہ کرے گی کہ عوام ڈری ہوئی ہے، جہاں پہ اس کو پروفٹ ملے گا وہاں سے نکلنے کی وہ کوشش کرے گی۔ اس کے بعد سی جی ٹی کو پورا کرنے کے لیے بھی بھائی پوچھ رہے تھے کہ کیا جو لاسٹ میں ہمارے شیئرز پڑے ہیں ان کو بیچ دیں، تو ایک کچھ ریزن یہ بھی ہے کہ بھائیوں کے پاس کیش بھی نہیں ہے اور سی جی ٹی کو پے کرنے کے لیے بھی انہیں کچھ نہ کچھ بیچنا پڑ رہا ہے۔ بہرحال دیکھیں تو ایسی سچویشن پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں، جنگوں میں دیکھ چکے ہیں، انڈیا پاکستان کی جنگ میں دیکھ چکے ہیں، اور جیسے ہمارا انڈیکس نیچے گیا تھا ویسی ہی ریکوری آئی تھی اس میں، تو اس دفعہ بھی انشاءاللہ مختلف نہیں ہوگا۔ میرے خیال سے آپ کا انڈیکس جو ہے تیاری کر رہا ہے کہ 2 لاکھ کو پار کرنے کی، تو یہاں پہ تھوڑا سا رگڑا کھائے گا تو پھر ایک موو دے گا، مومنٹم آپ کو دکھائے گا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس دفعہ چل گیا تو 2 لاکھ کو کراس کر جائے گا۔ اس کے بعد آج کی لیول اگر دیکھیں تو انڈیکس کی اوپننگ پازیٹیو اوپننگ تھی 1350 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد انڈیکس نے آپ کو ہائی لیول دکھایا 1,68,191 کا، جدھر انڈیکس نے 1933 پوائنٹ ایڈ کیے تھے۔ انڈیکس کا لو لیول دیکھیں تو وہ 2029 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 1,64,229 پہ رہا۔ اس کے بعد انڈیکس کی کلوزنگ تقریباً 350-400 پوائنٹ کی ریکوری کے ساتھ اور 1632 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 1,64,626 پہ رہی۔ والیوم اگر دیکھیں تو والیوم پچھلے 3-4 سیشن سے آپ کہہ سکتے ہیں، یا رمضان جب سے سٹارٹ ہوا ہے تب سے اگر دیکھیں تو آج والیوم سب سے زیادہ ہیں، 351 ملین کے آج والیوم ٹریڈ ہوئے کے ایس سی 100 انڈیکس میں۔ ریزلٹس میں اگر دیکھیں تو نیشنل بینک کا رزلٹ ٹھیک آیا، اس کے بعد ایئر لنک کا رزلٹ بھی کچھ ٹھیک ہے، نیشنل فوڈ کا رزلٹ بھی کچھ ٹھیک ہے۔ ارننگ پر شیئر 2 روپے 92 کے مقابلے میں 10 روپے 87 پیسے اور 3 روپے 26 پیسے کے مقابلے میں 6 روپے 38 پیسے آئی ہے اس دفعہ۔ اس کے بعد دیکھیں تو آج بھی بہت سی بورڈ میٹنگز ہیں جو نہیں ہو سکیں کیونکہ مارکیٹ کا ٹائم کم ہے، 1:30 بجے مارکیٹ آپ کی کلوز ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد بہت سی بورڈ میٹنگ ان پروگریس ہیں، آج بھی ان کا رزلٹ کل پری اوپن میں آ جائے گا۔ اگر تو رزلٹ اچھے آئیں گے، ای پی ایس اچھی آئے گی، ڈیویڈنڈ اناؤنس کریں گی کمپنیاں، تو وہ آپ کے انڈیکس کو سپورٹ کر سکتے ہیں، اور اگر رزلٹ برے آئیں گے تو وہ امپیکٹ برا ڈال سکتے ہیں آپ کے انڈیکس کے اوپر۔ اس کے بعد ٹاپ ایکٹر سٹاک میں دیکھیں تو کے الیکٹرک میں سب سے زیادہ والیوم جنریٹ ہوئے تقریباً 100 ملین کے۔ اس کے بعد سنرجی، ایف این ای ایل، ڈبلیو ٹی ایل، ایم بی پی، بینک آف پنجاب، ٹیلی، ویوز، پی آئی بی ٹی ایل، ہاسکول۔ کل بھی اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ اگر آپ کے پاس ہولڈنگ پڑی ہوئی ہیں اور کیش کوئی نہیں ہے تو آپ ہولڈ کر سکتے ہیں اور چیزوں کو اوور باٹ پہ جانے کا ویٹ کر سکتے ہیں، وہاں پہ سیل کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس کیش ہے تو یہاں پہ بھی اسکیلپنگ ہو سکتی ہے، یہاں پہ شارٹ سیل بھی ہو سکتی ہے۔ ایک بھائی کا میسج آیا تھا کہ شارٹ سیل تو حرام نہیں ہے، وہ تو یعنی کہ غیر شرعی ہے۔ تو شارٹ کرنے سے مراد یہ ہے کہ میں نے وہ فیوچر والی ٹریڈنگ یا شارٹ ٹریڈ کا نہیں بولا تھا، بلکہ چیزوں کو اوپر بیچ کے، یعنی کہ کوئی چیز ہے آپ کے پاس 100 روپے کی آپ نے لی تھی، ابھی وہ 80 روپے بھی موو کر رہی ہے، تو دن میں اگر وہ مارکیٹ آپ کی کوئی ریورسل دکھاتی ہے، کوئی آپ کو پوائنٹ گین کر کے دکھاتی ہے، جیسے آج انڈیکس نے تقریباً 2000 پوائنٹ گین کیے تھے، وہاں پہ تمام چیزیں جو آپ کی نیچے موو کر رہی تھی اوور سولڈ کے پاس تھی، وہ انہوں نے بھی تھوڑا تھوڑا سا ایک مومنٹم شو کیا تھا، ایک اپ سائڈ موو دی تھی، تو وہاں پہ آپ ان کو سیل کر کے دوبارہ نیچے بائی کرنے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو اس سینس میں میں نے کہا تھا کہ شارٹ سیل آپ کر سکتے ہیں۔ مارکیٹ سمری کو دیکھ کے آپ آج کے سیشن کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایڈوانس کمپنی آج 143 تھیں، ڈکلائنر 278 تھی، ان چینج 146۔ نمبر آف ٹریڈ کی بات کریں تو صرف 2,94,000۔ ویلیو اگر دیکھیں تو وہ رہی 29 ارب 25 کروڑ کی، اور والیوم 619 ملین کے ٹریڈ ہوئے۔ سیکٹر وائز پوزیشن میں اگر دیکھیں تو سیمنٹ سیکٹر نے سب سے زیادہ پوائنٹ لوز کیے، اس کے بعد آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیاں رہیں، انویسٹمنٹ بینکس، ٹیکنالوجی، فارماسیوٹیکل، فرٹیلائزر، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیاں۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر کمپنیاں دیکھیں تو رزلٹ کا
امپیکٹ آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایم بی پی کو دیکھیں، نیشنل بینک کو دیکھیں، وہ پازیٹیو سائڈ پہ ہے اور 191 پوائنٹ اس نے آج ایڈ کیے ڈیورنگ دا سیشن۔ جب یو بی ایل کا رزلٹ آیا تھا تو اس کو بھی اناؤنس کیا تھا، لگایا تھا اپنے پریمیم والے گروپ میں، اور ساتھ میں بھائیوں کو بتایا تھا کہ دیکھ لیں اس ٹائم پہ انڈیکس ہمارا 500 پوائنٹ پازیٹیو پہ کھڑا تھا، گرین میں کھڑا تھا۔ اس کے بعد یو بی ایل کا جب رزلٹ اناؤنس ہوا تو اس نے کچھ 4 5 6 روپے 9 روپے لوز کیے، اور تقریباً وہ 300 400 500 پوائنٹ ہمارے انڈیکس کے کھا گیا تھا اس ٹائم۔ تو یہ امپیکٹ ہے انڈیکس کے اوپر، ریزلٹس کا اچھے رزلٹ آئیں گے تو آپ کا انڈیکس بھی آپ کو موو دکھائے گا، اچھا رزلٹ نہیں آئے گا تو سیلنگ پریشر آئے گا انڈیکس میں۔ اس کے بعد سنرجی کو دیکھ لیں، سنرجی کا رزلٹ بھی کچھ ٹھیک تھا تو سنرجی بھی پازیٹیو سائڈ پہ کھڑا ہے۔ اس کے بعد نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو یو بی ایل نے سب سے زیادہ پوائنٹ لوز کیے، اس کے بعد اینگرو، پی پی ایل، لک، ڈی جی کے سی، او جی ڈی سی، بی اے ایچ ایل، ماری، ایم ای بی ایل۔ آج کے سیشن کا فیپلی بھی دیکھیں تو فیپلی بھی تھوڑا سا چینج ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ادر آرگنائزیشن نے کبھی بھی 1 ملین سے اوپر کا بائی نہیں کیا، بلکہ 1 ملین کا بھی کبھی بائی نہیں کیا۔ 0.02 0.05 0.75 ملین ایسے ادر آرگنائزیشن کی بائنگ ہوا کرتی ہے۔ آج دیکھیں تو ادر آرگنائزیشن نے تقریباً 4 ملین کا مال اٹھایا۔ اس کے بعد بینکس کو دیکھیں تو بینکس بائنگ پہ ہیں، جیسے پہلے میوچل فنڈ ون مین آرمی ہوا کرتا تھا، اب دیکھیں تو بینکس بائنگ پہ ہیں۔ کل بھی بینکس نے بائنگ کی تھی، آج پھر دیکھیں تو بینکس کی بائنگ ہے 7.14 ملین کی۔ بروکر نے آج سیل کیا ہے 3.34 ملین کا، کمپنیز نے بائی کیا ہے 2.61 ملین کا۔ فارن کارپوریٹس نے 2 ملین کا سیل کیا، انڈیویجولز نے 5 ملین کا سیل کیا، انشورنس کمپنیوں نے 500,000 کا سیل کیا، میوچل فنڈ نے 3.5 ملین کا سیل کیا۔ اس کے بعد ایم بی ایف سی کی تھوڑی سی بائنگ ہے 0.09 ملین کی، ادر آرگنائزیشن نے بائی کیا 3.81 کا، اور اوورسیز پاکستانی نے بائی کیا 0.66 ملین ڈالر کا۔ اوورال میوچل فنڈ کی سیلنگ دیکھیں تو سب سے زیادہ اس نے سیل کیا ہے آل ادر سیکٹر میں 1.32 کا۔ اس کے بعد کمرشل بینکس میں اس کی سیلنگ ہے 1.12 کی، اور ڈیٹ مارکیٹ میں 1 ملین کی۔ اس کے بعد آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو اس نے سیل کیا 0.61 کا، 0.35 کا آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو۔ اور بائنگ کی بات کریں تو فرٹیلائزر کو اس نے بائی کیا ہے 0.80 کا، اور سیمنٹ سیکٹر کو 0.28 کا۔ انشورنس کمپنیوں کو دیکھیں تو انشورنس کمپنیوں کی ایسا کوئی بائنگ سیلنگ زیادہ نہیں ہے، صرف سیمنٹ سیکٹر کو انہوں نے سیل کیا ہے 0.34 کا۔ انڈیویجولز کو دیکھیں تو انڈیویجولز کی سب سے زیادہ سیلنگ جو ہے وہ کمرشل بینکس میں ہے، تقریباً 4 ملین کا انہوں نے کمرشل بینکس کو سیل کیا۔ اس کے بعد 500,000 کا انہوں نے فرٹیلائزر کو سیل کیا، اور 500,000 کا آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو سیل کیا۔ بائنگ دیکھیں تو بائنگ ایز سچ کو بہت زیادہ ان کی نہیں ہے، تھوڑی تھوڑی سی بائنگ ہے آل ادر سیکٹر میں، فوڈ میں، اور تھوڑی سی آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں۔ کمپنیز کو دیکھیں تو کمپنیز بھی بائنگ پہ ہیں، سب سے زیادہ انہوں نے بائی کیا ہے آل ادر سیکٹر میں۔ اس کے بعد انہوں نے کمرشل بینکس کو 0.92 کا بائی کیا، 0.18 کا سیمنٹ سیکٹر کو، 0.26 کا فرٹیلائزر کو، 0.18 کا آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو، اور تھوڑا تھوڑا سا مارکیٹنگ کمپنیز کو، پاور جنریشن، ٹیکنالوجی۔ بروکر کو دیکھیں تو بروکر کی صرف ایک سیکٹر میں سیلنگ ہے کمرشل بینکس میں، باقی تمام سیکٹر میں تھوڑی تھوڑی سی بائنگ ہے بروکر کی۔ بینکس کو دیکھیں تو بینکس نے کراس دا بورڈ تمام ہی سیکٹر میں بائنگ کی ہے سوائے فوڈ کے اور ٹیکنالوجی سیکٹر کے۔ سب سے زیادہ انہوں نے بائی کیا ہے کمرشل بینکس کو تقریباً 3 ملین کا، اس کے بعد 1.25 ملین کا سیمنٹ سیکٹر کو، 1 ملین کا ڈیٹ مارکیٹ میں، 0.94 کا آل ادر سیکٹر میں، 0.73 کا آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں، تھوڑا سا آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو، اور تھوڑا سا پاور جنریشن کو۔ KSE 100 انڈیکس کی بات کریں تو جیسے شروع میں بتا دیا آپ کو کہ رزلٹ جو ہیں اور اچھی بری نیوز، اس کے بعد IMF کا ریویو چل رہا ہے، اس سے جیسے جیسے اچھی خبریں آئیں گی وہ انڈیکس کو سپورٹ کر سکتی ہیں، کوئی بھی اچھا رزلٹ جو ہے وہ انڈیکس کو سپورٹ دے سکتا ہے، اور کسی بھی ادارے کی اچھی خاصی بائنگ جو ہے وہ بھی انڈیکس کو سپورٹ دے سکتی ہے۔ انڈیکس کو اگر دیکھیں تو RSI اس کی موو کر رہی ہے 29 پہ، یعنی کہ اوور سولڈ زون میں آپ کا انڈیکس داخل ہو چکا ہے۔ بڑی بھی اس نے تیر مارا تو میرے خیال سے 1,58,000 کو ٹچ کر جانا چاہیے، وہ بھی وک بنا لے، بڑا دل کر رہا ہے اس کا، تو 4-5 ہزار پوائنٹ کی کمی ہے، ایک نیا آگے جانے کے لیے رستہ ہموار ہو جائے گا اس کے لیے۔ تو اگر اس کا دل کرتا ہے تو 1,58,000 کو اگر ٹچ کرتا ہے تو بہت اچھی سپورٹ کنسیڈر کی جائے گی، اور وہاں سے اچھا ریورسل بن سکتا ہے انڈیکس کا۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ 1,58,000 کو ٹچ کرے، جیسے کہ تمام چیزیں، تمام سٹاک آپ کے اوور سولڈ کے اوپر موو کر رہے ہیں، انڈیکس بھی کافی پی کاٹ چکا ہے، تو یہاں سے اس کا اوپر جانا زیادہ بنتا ہے۔ انڈیکس میں اگر کوئی ریورسل بنتا ہے یا پھر کوئی کنفرمیشن ملتی ہے ہمیں جہاں سے پتہ چلے کہ انڈیکس نے ریورسل بنانا ہے، تو انشاءاللہ سوئنگ ٹریڈ کے لیے اور ڈے ٹریڈ کے لیے جو لیولز ہیں وہ ضرور شیئر کیے جائیں گے اپنے پریمیم والے گروپ میں۔
ویسے بھی جن بھائیوں کے پاس ابھی بھی کیش ہے ان کے لیے ٹیکنیکل سگنل ہم 10 سٹاک کے آلریڈی شیئر کرتے ہیں، جس میں سپورٹ، ریزسٹنس لیول اور ساتھ میں ان کے سٹاپ لاس دے دیتے ہیں۔ تو پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں لگا دیا ہے۔ اللہ ہم سب کا اور اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔